اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے جو کہ تسخیرات سے ریلیٹڈ ہے۔ تسخیر کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس کے کچھ بیسک پرنسپل بتاؤں گا، پھر اگلی ویڈیوز میں تسخیر جن، روح، ارواح، حمزات، ان کے متعلق بھی میں آپ کو 1 بائی 1 ویڈیوز بنا کے دوں گا۔ سب سے پہلے تسخیر ہوتا کیا ہے؟ تسخیر کہتے ہیں کسی پہ قبضہ کر لینا، کسی کو اپنے قابو میں لے آنا، کسی تک رسائی حاصل کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں ایک بات کہ جنات کبھی بھی آپ کے غلام نہیں ہو جاتے۔ جنات ایک علیحدہ مخلوق ہے، آپ ایک علیحدہ ہے۔ وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بائی نیچر یہ دونوں چیزیں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں اور کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ ہاں البتہ جنات صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے اور کسی کے نہیں تھے۔ جنات آپ کے ساتھ عقیدت رکھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے غلام نہیں ہوتے۔ میں اگر کسی بندے کے ساتھ عقیدت رکھوں، کسی مذہبی رہنما کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ، اس کا یہ مطلب نہیں میں اس کا غلام ہو گیا۔ اب تسخیر ہوتا کیا ہے، تسخیر کرتے کس طرح ہے اور اس کے فائدے اور نقصان یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی میرے پاس کوئی روحانی طاقت آ جائے یا میرے پاس کوئی طاقت آ جائے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ روحانی طاقت ایک علیحدہ چیز ہے، سمپل طاقت اور چیز ہے۔ روحانی طاقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کسی صورت کا، کسی اسم کا، کسی آیت کا ورد کرنا شروع کر دوں۔ اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے، اس کی جو جب آپ ورد کرنا شروع کریں گے نا تو اس کی آہستہ آہستہ جو تجلیات ہیں، اس کی جو برکات ہیں، وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے چہرے پہ، آپ کے دل پہ اثر کرنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ راہ حق ہے، اور اس کے آگے آگے رستے آپ کو ملتے جائیں گے۔ اب یہ نور کا رستہ ہے، مطلب آپ نے ایک اسم کو پڑھنا شروع کیا اور لاکھوں دفعہ پڑھ لیا، یا درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں یا کوئی صورت پڑھ رہے ہیں، لاکھوں دفعہ پڑھ لی تو اس کی خوبیاں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی، ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ دوسری چیز، جب آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اور آپ کی ارد گرد کے جو مخلوقات ہیں وہ آپ کو نوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے دعا کے لیے کہیں گے جی دعا کر دیں میرے لیے، میں پریشان ہوں، یا میرے بچے کے لیے۔ اس طرح جنات ہوتے ہیں، وہ روپ بدل کے آئیں گے، آپ سے دعا کریں گے، آپ سے ہاتھ میں لا کے چلے جائیں گے۔ یہ بھی ہوگا شاہ کی نماز آپ نے بڑی مسجد میں آپ نکلے ہیں، اگر تو آپ کے پاس کسی صورت کا کسی روحانی علم ہے نا، آپ کے پاس کوئی بچے کی شکل میں، کسی اسٹوڈنٹ کی شکل میں آئے گا، آپ سے بڑی عقیدت سے ہاتھ ملائے گا، آپ کو سلام کرے گا، چلا جائے گا، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا فوری کہ یہ جن ہے۔ لیکن ایک ایسا لیول ہوگا کہ جس میں ہمیں آپ اس لیول پہ پہنچو گے کہ جس میں آپ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگے، یہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ دوسری چیز کیا ہے، میں کوئی ایسا اسم پڑھنا شروع کر دوں، اللہ کا نہیں، مطلب کسی کا، کوئی ایسی کوئی ورد، کوئی عظیمت، کوئی اسم کا مطلب کسی بندے، کسی کوئی نام پڑھنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کے اوپر کوئی جننی تھی جو اس کے اوپر قابض تھی، تو کسی جو تھا عامل، اس نے اس کو حاضر کیا، اس سے اس کا نام پوچھا۔ اول تو وہ نام بتاتے نہیں، جھوٹ بولتے، لیکن اگر وہ سچا نام بتا دے اور بعد میں وہ اس کو ٹھیک کر دے مریض کو، کسی وقت وہ چاہے کہ وہی چیز میرے پاس آ جائے، تو وہ اس کے نام جو ہے نا اس کو پڑھے گا۔ کچھ نشانی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس سے اس کو اٹریکٹ کرے گا، اپنی طرف بلائے گا، اگر وہ آ جائے گی تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کوئی عظیمت پڑھی، میں مثال دے رہا ہوں، میں اگر کہوں کہ میں کسی سڑک پہ یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے کسی بندے کا اونچی اونچی نام لینا شروع کر دوں، اب بہت سارے بندے پاس سے گزر رہے ہوں گے، جس بندے کا وہ نام ہوگا نا، جب وہ نام سنے گا وہ ایک دفعہ آپ کی طرف دیکھے گا، ضرور اٹریکٹ ضرور ہوگا کہ یہ میرا نام کیوں لے رہا ہے۔ اسی طرح جنات کے جو نام ہوتے ہیں یا جنات کے موکلات کے جو نام ہوتے ہیں، جب وہ لینا شروع کریں گے نا، تو وہ موکلات اگر خود نہیں آتے تو ان کے جو نیچے جو ان کے قبضے میں یا ان کے جو انڈر ہوں گی نا ان کی مخلوق، ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی طرف آئے گا ضرور۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو آ کے روکے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو آ کے ڈرا دے، آپ کو خوفزدہ کرے کہ یہ پڑھنا بند کر دو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ جائے۔ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کا جو ہے نا عمل روکا جائے۔
وہ آپ کو مجبور کرے گا، آپ کو بار بار بلائے گا کہ جی پڑھائی روک کے، حصار کا مطلب آپ نے ایک حصار کیا، وہ حصار کے اندر نہیں آ سکتا، باہر بیٹھ جائے گا، ڈرائے کے، پیار سے، لالچ سے، آپ کو دھوکہ دے کے کسی طریقے سے کوشش کرے گا حصار سے باہر نکلیں، عمل چھوڑ دیں، عمل ٹوٹ گیا، اب آپ اس کے رحم و کرم پہ، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کو اپاہج مجبور کر سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آگ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے شدید۔ یہ اچھا، دوسری حالت، آپ نے مطلوبہ چلہ مکمل کر لیا، وہ بندہ یا وہ جاکت آپ کے سامنے آ گئی، اب اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب وہ آپ سے ہار مان لیا، اب وہ آپ سے کہتا ہے جی بولو مجھے کیوں بلایا، اب آپ اسے کہتے ہو جی میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو، یہ کام کرو، وہ کرو۔ اس موقع پہ بھی بڑی سختی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کوئی ایسی شرط اس کی مان لیتے ہیں کہ جو آپ کی موت کا باعث بن دیتی ہے، آپ کے پاگل پن کا باعث بن جاتی ہے، آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس میں عاملین نے پورا گائیڈ کیا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی میں جب تمہیں بلاؤں گا تو وہ آپ کو ایک طریقہ بتائے گا، میرے نام کو یا کسی چیز کو کوئی نشانی دے گا، اس طریقے سے اس کو بلانا ہے، بلا کے اس کو جو کام کہیں گے، زیادہ تر جنات انفارمیشن کا کام کرتے ہیں، آپ تک اطلاعات پہنچاتے ہیں، چیزیں دیکھ کے آتے ہیں، وہ آپ اس کو کہیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا اس کام میں۔ تسخیر کے عمل میں نا یہ کچھ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ایک یہ چیز رکھنی ہے کہ جس وقت کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی نا، اب دو صورتیں ہیں، یا وہ آپ کی غلام ہو جائے گی یا آپ اس کے غلام ہو جائیں گے، یا وہ آپ کو شکار کر لے گی یا آپ اس کو شکار کر لیں گے، دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا۔ اس لیے دل کو مضبوط کر کے چلہ جو ہے ہمیشہ کسی استاد کی زیر نگرانی کرنا چاہیے۔ کوئی غلطی اگر ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کمٹمنٹ ٹوٹ گئی نا آپ کی، وہ چیز آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور جب آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گی۔ اب نقصان کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ رجت، ایک تو عمل کی رجت ہوتی ہے نا، ایک سزا ہوتی ہے، سزا میں وہ آپ کو فزیکل نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو 1 بائی 1 تسخیر جن، تسخیر ارواح، تسخیر حمزات، اس کے اوپر پوری سیریز میں بنا رہا ہوں۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کو ضرور دیکھیں۔ کوئی سوال ہے اس کے بارے میں، کوئی اگر کسی بندے کو رجت ہے، کسی بندہ کو تسخیر کا عمل کرنا چاہتا ہے، کوئی سا بھی، تو وہ میرے سے رابطہ کرے، میں اس کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ شکریہ۔